الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس آیت کے اندر دو حکم بہت صراحت کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اشہر حرم، اشہر کہتے ہیں شہر کی جمع، شہر کے معنی آتے ہیں مہینہ، اور اشہر کے معنی آتے ہیں بہت سارے مہینے، اور ایک لفظ آیا حرام، اشہر الحرام، یعنی وہ مہینے جس میں جنگ کرنا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حرام تھا، اور یہ حکم اسلام کے بعد بھی باقی رہا۔ وہ کون سے مہینے ہیں جن کے اندر جنگ بندی ہے لازمی؟ وہ ہیں ذی قعدہ جو شوال کے بعد آتا ہے، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جنگ منع ہے، البتہ اگر کوئی دشمن ان مہینوں میں سامنے سے اقدام کر کے آ جائے تو مسلمان اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ مشرکین کے ساتھ ایک سفر میں جھڑپ ہو گئی، اور مشرکین میں سے ایک آدمی جس کا نام عمر ابن امیہ ضمری، یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ واقعہ جمادی الثانیہ کی 29 تاریخ کو پیش آیا، 29 تاریخ کی شام کو پیش آیا۔ مسلمانوں کو پتہ نہ چلا، مسلمان 30 تاریخ سمجھتے رہے کہ 30 جمادی الثانیہ ہے، لیکن وہ چاند رجب کا نظر آ گیا تھا، تو مشرکین کی طرف سے یہ طعنہ دیا جانے لگا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، ان مہینوں میں بھی جنگ کر رہے ہیں جن مہینوں میں جنگ کرنا زمانہ جاہلیت میں بھی حرام تھا، اور یہ مسلمان اشہر حرام یعنی جنگ بندی کے مہینوں کا احترام نہیں کرتے۔ ایک طوفان مچایا گیا کہ لوگ حرمت والے مہینوں کا پاس و لحاظ نہیں کر رہے۔ یہ آیت
اسی پروپیگنڈے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اس کے جواب میں چند باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ نے پہلے شروعات اس طرح کی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اس میں جنگ کرنا یقیناً بڑا گناہ ہے، لیکن جنگ سے بڑے بڑے گناہ کے تو ارتکاب یہ لوگ خود کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں یا آپ کے صحابہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے رجب کی پہلی تاریخ، اگرچہ وہ ایک اشتباہ کی وجہ سے ہوا، ایک شبہ کی وجہ سے ہوا، اور وہ جھڑپ تھی اس کی وجہ سے ہوا، اور 30 جمادی الثانی یا رجب کی پہلی تاریخ میں شبہ کی وجہ سے ہوا، لیکن اس سے بڑے بڑے گناہ تو یہ لوگ خود مشرکین کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ کیا کہ وصد عن سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر ابن امیہ کا جو قتل ہوا، جس پر الزام لگا مسلمانوں پر، یہ غلط فہمی میں ہوا، جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن جو لوگ اس واقعے پر طوفان کھڑا کر رہے ہیں، انہوں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رکھا ہے۔ 5 اللہ نے اس آیت میں ان کے گناہ گنوائے۔ پہلا گناہ یہ گنوایا کہ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دین کے کاموں میں آڑے بنتے ہیں، خیر کے کام میں پھیلنے سے رکاوٹ بنتے ہیں، یہی کام تھا کفار مکہ کا، یہی کام تھا مشرکین کا کہ وہ اللہ کی راہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی خیر کے کام میں آنے سے اگر رکاوٹ بنتا ہے، اللہ نے اس کام کو قتل سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَكُفْرٌ بِهِ، ان کا یہ صرف یہی ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ گناہ کرتے، اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ والمسجد الحرام، یہ ان کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تیسرے نمبر کا اللہ نے گناہ بیان فرمایا کہ مسجد حرام میں آنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں، مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے نہیں دیتے جہاں امن ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اللہ نے چوتھا ان کا گناہ بیان فرمایا کہ وہ مکہ والوں کو مکہ سے نکالتے ہیں، گویا کہ کسی کو کسی کے گھر سے نکالنا یہ قتل سے بڑا گناہ، اور اگر وہ جگہ مکہ مکرمہ ہو تو اور بڑا گناہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ هُوَ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کو ان کی آبادیوں سے نکالنا یہ اللہ کے نزدیک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگ فتنہ برپا کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، مسجدوں سے روکتے ہیں، دین کے کام کرنے سے روکتے ہیں، یہ تمام کے تمام فتنہ ہے۔ اور یاد رکھو وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ کرنا یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اور اللہ نے برائی بیان فرمائی ان کے درمیان یہ ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تمہارے اوپر ایک قتل کا الزام لگا رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے کا احترام نہیں کیا گیا، ان کی اپنی تمنا یہ ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ لوگ تم سے برابر قتل و مقاتلہ، جنگ و جدال کرتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم،
یہاں تک کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، یعنی اپنی کوشش کے بقدر قیامت تک حق اور باطل کا یہ مقابلہ رہے گا، اور ان کی خواہش یہ رہے گی کہ تمہارے ساتھ یا ایمان والوں کے ساتھ لڑتے رہیں اور تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں۔ گویا کہ ارتداد کی محنت اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی کہ غیروں کی طرف سے قیامت تک جاری رہے گی، برابر کرتے رہیں۔ لا یزالون کا ترجمہ ہوتا ہے کہ مسلسل کرتے رہیں گے تمہارے خلاف کوششیں، حتیٰ یردوکم، یہاں تک کہ تم لوٹ جاؤ اپنے دین سے، ان کا اگر بس چلے، یعنی گویا کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہ تمام چیزیں، ارتداد کی محنت کرنا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے مرتد کے بارے میں حکم بیان فرما دیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اللہ وراء الوراء اور بے نیاز ہیں، کسی کے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ، تم میں سے جو لوٹ گیا اپنے دین سے، مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا، فیمت کا ترجمہ ہے کہ وہ اسی حالت میں موت آ گئی، وہو کافر، فاولئک حبطت اعمالہم، تو اللہ دنیا میں اور آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ دنیا میں اعمال اکارت کر دیے، خراب کر دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وراثت میں سے بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اس کی بیوی ہوگی تو بیوی اگر مؤمن ہے نکاح سے نکل جائے گی، اور اس کا حکم کافروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کافروں سے قتال نہیں ہوتا ابتداءً، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جزیہ دے رہے ہیں تو ان سے قتال کا حکم نہیں ہے، لیکن مرتد یہ ہے کہ جو آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کو سزاً قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ ایسے لوگ دوزخ کے باسی ہیں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا کہ فتنہ پرور مرتد، ان کے احکام اللہ نے اس آیت میں، یا ان کی سزا اللہ نے اس آیت میں یہاں آخر میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، یعنی اللہ کے خلاف مسجد حرام پر بندش لگانا، یعنی مسجد حرام میں آنے جانے پر رکاوٹ، وہاں عبادت کرنے میں تکلیف دینا، اور مسجد حرام کے باسیوں کو وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور مسجد حرام کے باسیوں کو یعنی رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ کرنا، مسلمانوں میں انتشار ڈالنا، مسلمانوں کے خلاف دینی رکاوٹیں کھڑا کرنا، یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، انتشار کو پھیلانا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ کافر تم لوگوں سے، تم نے تو شبہ میں قتل کیا، لیکن ان کا حال یہ ہے
کہ یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ برابر تمہیں پریشان کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور مسلمانوں سن لو، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں، یعنی اگر بحالت ایمان کوئی اچھا بھی کام کیا ہو تو مرتد ہو جانے کے بعد ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت یعنی بیکار ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔